ماہ سفر کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اس میں شادی کرنا اور اس میں اس طرح کے ایونٹ کرنا، اس سے لوگ احتراز کرتے ہیں۔ سفر کا ایک معنی خالی ہونا، چونکہ عرب اس مہینے میں اناج کی تلاش میں نکلتے اپنے گھروں کو خالی کر دیتے تھے، اور دوسری وجہ کہ چونکہ اشہر حرم میں وہ جنگ اور جدال اور لڑائیاں نہیں کرتے تھے، محرم ختم ہونے کے فوراً بعد وہ لڑائیوں کے لیے اپنے گھر سے نکلتے، گھروں کو خالی کر دیتے تھے۔ سفر کا ایک معنی پیلا اور زرد ہونا، چونکہ اس زمانے میں یہ خزاں کا موسم ہوتا، درختوں کے پتے زرد ہو جاتے، گر جاتے، درخت خالی ہو جاتے، اس پرسیپشن میں اس مہینے کو سفر کہا گیا۔ لیکن اصل جو وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک روایت کو منسوب کیا جاتا ہے، آپ نے فرمایا جس نے مجھے سفر کا مہینہ ختم ہونے کی بشارت دی، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر محدثین نے اس روایت کو من گھڑت، موضوع اور بے بنیاد کہا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ چونکہ سفر کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے، اس لیے اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الو کو منحوس سمجھنا یا کسی مہینے سے بدفعلی لینا، یہ اسلام میں توہم پرستی کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جو حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں لوگ ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے۔ مجھے ایذا کس طرح دیتا ہے؟ زمانے کو برا کہتا ہے۔ زمانہ تو میں خود ہوں، رات اور دن کا تصرف اور یہ تغیر لیل و نہار یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے زمانے کو برا کہنا یا ہوا کو گالی دینا، فرمائے لا تسبوا الريح فإنها مأمورة، ہواؤں کو گالی نہ دو، یہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اس لیے اس مہینے کو منحوس سمجھنا غلط ہے، بدفعلی لینا غلط ہے، اور اس مہینے میں شادیاں نہ کرنا اور اس کو منحوس سمجھنا یہ غلط ہے۔ دوسری بات، کچھ رسومات اور خرافات کی جاتی ہے، چوری بنائی جاتی ہیں، روٹی سرید کو توڑ کر بنایا جاتا ہے کہ چونکہ اس مہینے کے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت ملی تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یا ازواج مطہرات نے کوئی روٹی اور چوری بنائی تھی، یہ بالکل غلط باتیں ہیں، یہ دین میں اپنی طرف سے اضافہ ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں ایسی بات نکالی جو پہلے سے اس میں نہیں تھی، وہ مردود ہے، وہ باطل ہے، وہ ریجیکٹڈ ہیں، ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری کے ایام تھے تو وہ صحیح روایات کے مطابق ربیع الاول کے شروع میں آپ مرض الوفات میں آپ بیمار ہوئے، اور پھر اسی مہینے کی 12 تاریخ کو آپ دار فانی سے دار آخرت کی طرف منتقل ہو گئے، آپ پردہ فرما گئے ہیں۔ لہٰذا ایک مسلمان کو اپنے عقیدے کی بیس اور بنیاد اور فاؤنڈیشن کو مضبوط رکھنا ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ ہی متزلزل اور کمزور ہو گیا تو اس پر آپ اعمال کی عمارت کیسے کھڑی کر پائیں گے؟ اسی لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلے غیر اللہ سے کچھ نہ ہونا اس کو بتایا گیا، اور پھر اللہ سے سب کچھ ہونا اس کو سمجھایا گیا ہے۔ اسی باطل عقیدے کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء آئے ہیں، صحابہ نے محنت کی ہے۔ اللہ ہمیں بھی عقیدہ توحید پر جمے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ www.darsequran.com